السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور قریب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس اتحاد سے یا اس سلسلے سے علیحدہ کر لے۔ البتہ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے، البتہ ان کی پی ڈی ایم میں اگرچہ پیپلز پارٹی پہلے سے بھی موجود نہیں ہے، لیکن اختلافات اس نوعیت تک پہنچ چکے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ ایک دوسرے سے راہیں جدا کر لیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آگے چل کر اس کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی اہم خبر کہ عادل راجہ جیسے ناسور پروپیگنڈا مشین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق یو کے اتھارٹیز نے اگرچہ اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عادل راجہ جیسے ناسور اور زہریلا پروپیگنڈا مشین کے ساتھ منسلک بہت سے لوگ جو بیرون ملک بھی ہیں اور اندرون ملک بھی بیٹھ کر پاک آرمی کے خلاف اور پاکستان کے مفادات کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان پر ان کے خلاف ریاست کو یقینی طور پر بھرپور کارروائی کرنی چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کا اور ایسے عناصر کا کلا کما کیا جا سکے جو ملک دشمنی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ عادل راجہ جیسے لوگ را اور موساد کے ساتھ مل کر بیرونی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاک آرمی سے ہمیشہ انہوں نے اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے۔ پاک آرمی پاکستان کی وہ آن اور شان اور وہ منظم ادارہ ہے کہ بیرونی جارحیت ہو یا اندرون ملک دہشت گرد اور شرپسند عناصر ہوں، سب کے خلاف مقابلے کرنے میں ہمیشہ پاک فوج نے اپنے نوجوانوں کی، اپنے آفیسرز کی قربانیاں دی ہیں۔ وہ ادارہ کہ ہر آفت کے وقت اسی کو بلایا جائے، گویا کہ پورے پاکستان کی اور پوری ریاست کی تمام تر جو انحصار ہے وہ ایک اس ادارے پر ہے، اور کوئی بھی ملک اگر باقی رہے گا تو یقینی طور پر سیاست بھی باقی رہے گی، لیکن اس ملک کی بقا میں صرف اور صرف پاک فوج کے ان جوانوں اور آفیسرز کی قربانیاں ہیں اور ان کا خون ہے کہ جس کی بنیاد پر بیرونی جارحیت سے یہ ملک آج تک محفوظ ہے۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو اپنے اقتدار کی خاطر اور وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہمیشہ پاک آرمی کے خلاف مہم جوئی میں مصروف رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اور پاک آرمی کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ہو سکے اور ان کی روک تھام ہو سکے۔ آج اگر عادل راجہ کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اسے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ملک دشمنی اور پاک آرمی کے خلاف مہم جوئی کے الزامات اور بے بنیاد سٹوریز کرنے پر اس کو کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ ایسے آئندہ کسی آدمی کو اس طرح کی کرنے کی جرت نہ ہو۔ اب آتے ہیں اس پر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوئے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس حوالے سے مبصرین نے 4 بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں کہ جن بنیادوں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ آصف علی زرداری کے خاص آدمی ہیں، اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری چونکہ الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پنجاب کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور یوں ایسے بھی شواہد میسر آئے ہیں کہ جن کی بنیادوں پر آصف علی زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب مل کر نون لیگ کے خلاف ایک خاصا کام کر رہے ہیں، جس سے نون لیگ کو خطرہ ہے کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت میں آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں اپنی مضبوطی کے لیے اور پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی اختلاف ہے، الیکشن میں تاخیر جس طرح کہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں، اور دوسرا تاکہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنا اثر و رسوخ نہ بڑھا سکے۔ دوسری بڑی وجہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ذکا اشرف کو لگانا چاہتے ہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ آصف علی زرداری صاحب، اور نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہی بہتر کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے اختلافات کی۔ اس دوسری وجہ سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برسر اقتدار طبقہ کس قدر اپنے مفادات کے لیے
یعنی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کو اداروں میں داخل کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیتی، تو یہ بہت گھناؤنا الزام ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو سیاستدان ہیں جب وہ سیاست کر رہے ہیں تو وہ بھی اداروں کے اندر اپنی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اداروں کو میرٹ پر چلانے کی بجائے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں سیاسی طور پر فائدہ ہو سکے۔ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا یوں تو آسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی اس کی یعنی اپنی ذاتی کاوش کی بنیاد پر اور ذاتی جدوجہد کی بنیاد پر سیاست کو ترجیح دی ہے۔ تیسرا بڑا اختلاف چیئرمین نادرا کے اوپر ہے، اور جس طرح کہ طارق ملک صاحب کو سے ریزائن لے لیا گیا ہے، اور کچھ خبریں ہیں کہ انہیں یعنی بیرون ملک جانے پر بھی ان پر پابندی ای سی ایل میں ان کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ طارق ملک چونکہ ان کا آصف علی زرداری کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے طارق ملک صاحب ہی کو کام کرنے دیا جائے، لیکن طارق ملک صاحب پر بہت سے اہم الزامات ہیں، کچھ پچھلے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے اور موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے کہ ان کے ڈیٹا کی چوری میں ان کا کردار رہا ہے۔ اس بنیاد پر نون لیگ نے آج ان سے استعفیٰ لے لیا ہے، اور یوں نون لیگ نادرا کے اندر اپنے مرضی کے آدمی کو اپوائنٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی تیسرا بڑا اہم اختلاف ہے۔ اور چوتھا بڑا اہم اختلاف وہ ضلع باغ آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں جس طرح کے مشتاق منہاس کا کہنا ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے، ان دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اب چونکہ الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں یہ بات لے جائے گی، جبکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ہر جماعت اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے لگتا ہے کہ وہ اس کشتی سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرے گی۔